کون سے ایسے وظیفے یعنی برکت صرف پیسے میں نہیں ہے، تو اللہ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ کیوں نوجوان آج کا بے روزگار ہے؟ حلال روزی تلاش کرنا فرض ہے۔ ہاں، رزق میں برکت کے بہت سے وظیفے ہیں، جو دعائیں ہیں، کچھ اذکار ہیں۔ سورہ الواقعہ کی صدقہ دینے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے ٹاپک کے اوپر بات کریں گے جو انسانی زندگی میں بہت اہم ہے: روزگار اور برکت۔ روزگار پیسہ کمانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے اسی سے جڑے ہوئے کچھ سوال رکھیں گے، جس سے کہ آپ کو یہ بھی تسکین ہو سکے، تسلی ہو سکے کہ روزگار کسی کی اپنی ہاتھوں کی کمائی نہیں ہے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے روزگار بڑھا دیتا ہے، اور اللہ جس کا چاہتا ہے روزگار گھٹا دیتا ہے۔ روزگار سے جڑے ہوئے ایسے بہت سے سوال ہمارے دوستوں کے رہتے ہیں۔ آج انہی سوالوں کے جواب ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کس طرح سے ہم روزگار یا رزق میں برکت حاصل کر سکتے ہیں، کون سے ایسے وظیفے ہیں، کون سے ایسی ترکیب ہے جس سے ہمارے رزق میں برکت ہو سکتی ہے اور ہماری کسی بھی طرح کی مشکلات روزی سے جڑی ہوئی ختم ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ روزگار اور رزق میں سب سے بڑی برکت کی کیا چیز ہوتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا ہے۔ سب سے بڑی برکت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے اور حلال کمائی میں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ سورہ ابراہیم میں یہ آیت آپ کو ملتی ہے، اس کا مفہوم ہم بتا رہے ہیں۔ یعنی برکت صرف پیسے میں نہیں ہے، بلکہ سکون، صحت اور خوشی میں ہے۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ روزی جو آتی ہے، رزق جو انسان کو ملتا ہے، وہ اپنی محنت کا صلہ ہوتا ہے یا اللہ کی طرف سے اس کو عطا کی جاتی ہے؟ اللہ پہ توکل کر لینے سے کیا رزق آپ کو مل جائے گا یا آپ کی محنت بھی بہت زیادہ ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر صحیح توکل کرتے ہو تو اللہ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے بھوکے پیٹ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور رات میں جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں صرف محنت نہیں، اللہ پر ایک سوال بہت زیادہ رہتا ہے نوجوانوں سے لے کر کہ نوجوانوں کے بیچ میں ایسی بے روزگاری کے پیچھے کی کیا سب سے بڑی وجہ ہے؟ کیوں نوجوان آج کا بے روزگار ہے؟ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگ صبر اور حلال رزق کی تلاش میں نہیں رہتے ہیں، بلکہ وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں۔ بات تو بالکل صحیح ہے۔ حلال رزق کیسے ملے گا، اس کا راستہ کیا ہے، اس کو بالکل بھول گئے ہیں۔ ان کو صرف پیسہ چاہیے، کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا، اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال روزی تلاش کرنا فرض ہے، جیسا کہ نماز اور روزہ ہے۔ یعنی اصل مسئلہ صرف نوکری یا بزنس کا نہیں ہے، بلکہ حلال طریقہ ڈھونڈنے کی نیت کا بھی ہے۔ اچھا، کوئی بھی انسان بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کو رزق نہیں مل رہا ہے تو کیا کرے؟ صبر اور شکر کیا کافی ہوگا اس کے لیے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم صبر کرو گے اور شکر کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ سورہ نحل کی یہ آیت ہے، اس کا مفہوم ہم بتا رہے ہیں۔ جو بندہ مشکل وقت میں صبر کرتا ہے اور آسان وقت میں شکر کرتا ہے تو اس کی کمائی میں اللہ وہ سکون دیتا ہے جو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا ہے۔ اچھا، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت نیک ہیں، بہت محنت کرتے ہیں اور پنج وقتہ نمازی ہیں، لیکن کچھ مشکلات ان کے سامنے آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کے رزق میں برکت نہیں رہتی یا ان کا رزق کم ہو جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے۔ ایسے میں کوئی وظیفہ ایسا ہو سکتا ہے جس سے کہ پڑھ کر اس سے کچھ فائدہ حاصل کیا جا سکے؟ ہاں، رزق میں برکت کے بہت سے وظیفے ہیں، اس میں سے ہم آپ کے لیے کچھ طریقہ بتا رہے ہیں، اس کو اگر آپ لوگ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو پنج وقتہ نمازی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تبھی آپ کی کوئی دعا اللہ قبول کرے گا۔ جی ہاں، قرآن اور سنت میں کچھ دعائیں ہیں، کچھ اذکار ہیں، ان کو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلا کام آپ کریے، سورہ الواقعہ کا آپ روز تلاوت کریے، ٹھیک ہے؟ ہر رات آپ اس کو معمول بنا لیجئے سورہ الواقعہ کی تلاوت کا۔ دوسرا یہ ہے کہ استغفار کی کثرت بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے کچھ ایسے گناہ ہوں جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ پریشانیاں جڑ گئی ہیں، تو استغفار سے پریشانیاں یا ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں وہ مٹتے جاتے ہیں اور ہمارے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تیسرا سب سے بڑا کام کرنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اس دعا کو آپ کو ضرور پڑھنا ہے۔
रब्बी इन्नी लिमा अंजिलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। इसको आप रोज़ाना पढ़िए, जब नमाज़ पढ़िए उसमें ये दुआ मांगिए। ठीक है, सूरह कसस की दुआ है, आप रिस्क के लिए इसको पढ़ सकते हैं, बरकत के लिए पढ़ सकते हैं, ये बहुत अच्छी दुआ है। इसके पढ़ने के पीछे मूसा अलैहिस्सलाम का एक किस्सा भी है, उस किस्से का जिक्र हम फिर कभी आप लोगों के साथ करेंगे। अच्छा, हम में से बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि सदका देने से रिस्क में बरकत होती है, तो क्या ये सच है? बिल्कुल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सदका देने से रिस्क में कमी नहीं आती है बल्कि बरकत होती है। मुस्लिम शरीफ की ये हदीस। लोग समझते हैं कि पैसा देने से माल कम होगा, लेकिन असल में अल्लाह उस माल में बरकत डाल देता है। अच्छा, अक्सर ये देखा गया कि जो रिश्तेदार होते हैं, जब आप तकलीफ में होते हो, जब आप परेशानी में होते हो, वो कहीं ना कहीं आपके पीछे मुस्कुरा रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करनी चाहिए? और क्या सिला रहमी से रिस्क में बरकत होती है? हाँ, रिश्तेदारों से सिला रहमी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अपने रिस्क में बरकत चाहिए। रिस्क में बरकत के लिए बहुत अच्छा अमल है कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करें, भूखों को खाना खिलाएं, उससे आपके रिस्क में इजाफा होता है। तो दोस्तों, ये रहे आपके कुछ सवालों के जवाब, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आए होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि हो सकता है इनमें से कुछ सवाल लोगों के जहन में हो और उनके जवाब ना मिल रहा हो, तो उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।